پیری ٹاؤن نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو براہ راست خط لکھ دیا اور اس میں ایسے انکشافات موجود ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سنے۔ DHA سیکٹر 4 جو کبھی بحریہ ٹاؤن فیز 8 تھا، اس پر لگنے والے الزامات کا جواب دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اربوں روپے کی زمین اور سرمایہ کاری صرف DHA کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کی۔ خط میں ایک چونکا دینے والا تقابل بھی موجود ہے۔ DHA کو فی کنال صرف 1 لاکھ روپے میں زمین دی گئی، جبکہ بحریہ ٹاؤن سے اسی زمین کے لیے فی کنال 2 کروڑ 70 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ یہ فرق کئی سو گنا زیادہ ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات، 2018 میں ریٹائرڈ آرمی جرنیلز کی کمیٹی نے دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے پر عمل ہوا یا نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو ذمہ دار کون ہے؟ اس پوری کہانی کی مکمل دستاویزی اور غیر جانبدارانہ تفصیل آج کی اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے۔ آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فیضان خان، ریبل اسٹیٹ کنسلٹنٹ سے۔ سامعین، بحریہ ٹاؤن فیز 8 اور DHA سیکٹر 4 کا معاملہ ہم پچھلے کئی ایپیسوڈ سے کور کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم دستاویز آئی ہے، بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کا وہ باضابطہ خط جو کمپنی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر احمد شاہ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف پاکستان کو ارسال کیا ہے۔ اس خط میں بحریہ ٹاؤن نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا تفصیلی جواب دیا ہے، اربوں روپے کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ اگر احتساب ہو تو تمام شراکت داروں کا یکساں ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خط کا لفظ پر لفظ تجزیہ کریں گے، بغیر کسی جانبداری کے، نمبرز کے، دعوے اور تاریخی حقائق، سب کچھ۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا۔ بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA اسلام آباد راولپنڈی کے درمیان کئی مشترکہ منصوبے رہے ہیں، جن میں شامل ہے DHA ویلی، بزنس بے، ڈیفنس ولاز، DHA ایکسپریس وے، سرین سٹی اور بہت سے دیگر رہائشی اور تجارتی سیکٹرز۔ خط کے مطابق ان منصوبوں کے ابتدائی معاملات دراصل DHA اور پیٹرو ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان طے ہوئے تھے۔ بعد میں یہ ذمہ داری حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کو منتقل ہوئی۔ بحریہ ٹاؤن کا دعویٰ ہے کہ اس کا ان ابتدائی زمین کے حصول یا سرمایہ کے معاہدات سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، مگر جب یہ منصوبے مالی مشکلات کا شکار ہوئے تو بحریہ ٹاؤن کے مطابق اس نے آگے بڑھ کر ذمہ داری سنبھالی، ہزاروں کنال اضافی اراضی خریدی، ترقیاتی کام مکمل کیا اور اربوں روپے کے اضافی سرمایہ کاری کی۔ اب آتے ہیں ان نمبرز کی طرف جو خط میں تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ یہ 23 مختلف منصوبوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو ان میں سے اہم ترین پوائنٹس بتاتا ہوں۔ DHA سیکٹر F تقریباً 3091 کنال اراضی، مکمل خریداری، ترقیاتی کام، سڑکیں، پانی، سیوریج، بجلی سمیت بنیادی سہولیات فراہم کی گئیں۔ بزنس بے منصوبے کا تصور، ماسٹر پلان، ترقیاتی کام اور مارکیٹنگ کا 50% حصہ۔ ڈیفنس ولاز، 755 ولاز کی مکمل تعمیر اور انفراسٹرکچر کی فراہمی۔ DHA ویلی کی زمین خریداری، ترقیاتی سرمایہ کاری اور تقریباً 4 ارب 50 کروڑ روپے بلا واسطہ نفع۔ ایکسپریس وے تقریباً 15 ارب 76 کروڑ روپے کی کمرشل پلاٹس کی فروخت سے آمدنی، تجارتی راہداری اور بنیادی انفراسٹرکچر کی تعمیر۔ مزید ایکسپریس وے پلاٹس تقریباً 8 ارب 70 کروڑ روپے بلا واسطہ نفع، اضافی سرمایہ کاری، تقریباً 1 ارب 37 کروڑ روپے مالی امداد اور انفراسٹرکچر۔ 2 توسیعی منصوبے تقریباً
42 ارب روپے مالیت کی اضافی اراضی اور وصول شدہ عوامی رقوم، اور پھر تسلسل میں 607 ترقی یافتہ رہائشی پلاٹس، 4259 مکمل رہائشی پلاٹس، تقریباً 118 کنال شہری تجارتی مرکز، 152 ترقی یافتہ تجارتی پلاٹس، 6 سہولتی پلاٹس، سرین سٹی وسیع منصوبہ آباد کیا گیا، 1032 غیر فروخت شدہ تجارتی پلاٹس، 24 بزنس اسکوائر پلاٹس، ڈیولپر ہاؤسنگ یونٹس، 5738 واپسی خریدی گئی فائلیں، یعنی مالی بحران کے دوران بحریہ ٹاؤن نے اپنے وسائل سے خریدی۔ 5073 کنال اڈیالہ روڈ اراضی تصفیہ معاہدے کے تحت حاصل کی گئی، 16405 کنال اراضی قیمت ادا کر کے قابل عمل بنائی گئی۔ مستقل مالی آمدنی کے ذرائع 2018 کے بعد 31 ارب روپے سے زائد زمین وصولیاں، مزید 13 ارب روپے اضافی سرمایہ کاری، ادارہ جاتی ساکھ، برانڈ ویلیو اور انفراسٹرکچر میں غیر معمولی اضافہ۔ خط کا دعویٰ یہ ہے کہ ان تمام اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے سرمایہ کاری، ترقیاتی اصلاحات اور عملی کردار کے نتیجے میں ڈی ایچ اے کو تحقیقی مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ فوائد اور اثاثے حاصل کرائے، جبکہ ادارہ جاتی سطح پر اس کا اعتراف کم ہی سامنے آیا۔ اب یہاں دستاویز کا سب سے متنازع حصہ آتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا کہنا ہے کہ جوائنٹ وینچر ریکنسیلیشن کمیٹی رپورٹ میں واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کو اربوں روپے کے فنڈز موصول ہوئے، مگر ان کی معاہداتی ذمہ داریاں مکمل طور پر پوری نہیں کی گئیں۔ خط میں سوال اٹھایا گیا ہے، اگر گرانٹ ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ نے ابتدا سے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہوتی تو کیا پھر ہزاروں کنال اضافی اراضی خریدنے اور اربوں روپے اضافی سرمایہ کاری کی ضرورت پیش آتی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو بحریہ ٹاؤن کے پورے موقف کی بنیاد ہے۔ جس نے فنڈز حاصل کیے اس کا احتساب کیوں نہیں؟ بحریہ ٹاؤن واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ خود کو کسی احتساب سے بالاتر نہیں سمجھتا، بلکہ اس کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ احتساب اگر ہو تو تمام شراکت داروں کا برابر ہو۔ اب اس خط میں ایک قانونی حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت راولپنڈی کے زیر سماعت ریفرنس نمبر 2/2025 خط کے مطابق یہ ریفرنس بھی وہی بنیادی قانونی سوال کو جنم دیتا ہے۔ اگر یہ ریفرنس مشترکہ منصوبوں کے معاہدات اور مالی معاملات پر مبنی ہے جن میں پیٹرو ٹریڈ اور حبیب رفیق کا بنیادی معاہداتی فرق موجود ہے، تو یہ فرق ریفرنس میں واضح کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کا اپنا قانونی نقطہ نظر ہے، عدالتی فیصلہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں خط کے سب سے حیران کن حصے کی۔ بحریہ ٹاؤن کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد کے موزہ موڑہ نور میں واقع ایک بڑی اراضی جو ڈی ایچ اے فیز 1 اور فیز 2 کارپوریٹ آفس کے متصل ہے کی موجودہ مارکیٹ ویلیو تقریباً 200 ارب ہے، مگر خط کے مطابق 13,000 کنال اراضی صرف 1 ارب 13 کروڑ روپے میں فروخت کر دی گئی۔ ایک اور مثال میں پلاٹ نمبر 3 گولف کلب طرز کی جگہ ہے یہ کو بھی حقیقی مالیت سے کم قیمت پر نیلام کیا گیا، اور سب سے چونکا دینے والا تقابل ڈی ایچ اے کو فی کنال صرف 1 لاکھ روپے میں دی گئی، جبکہ بحریہ ٹاؤن سے اسی نوعیت کی زمین کے لیے فی کنال 2 کروڑ 70 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ یہ فرق 270 گنا سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف مالی تفاوت نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان
کہ اس اصول کے واضح انحراف ہے جس میں تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ مساوی اور غیر امتیازی سلوک کی ہدایت کی گئی تھی۔ اب سمجھتے ہیں کہ 2018 میں کیا ہوا تھا۔ جوائنٹ وینچر ریکنسیلیشن کمیٹی جو ریٹائرڈ سینئر آرمی افسران پر مشتمل تھی، جن میں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ریٹائرڈ، لیفٹیننٹ جنرل شاہد نیازی ریٹائرڈ، میجر جنرل طارق محمود ریٹائرڈ، میجر جنرل اصغر نواز ریٹائرڈ، ان سب نے مشترکہ رضامندی سے تنازعات کا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ حل تلاش کیا اور 29 جون 2018 کو سیٹلمنٹ اینڈ وے فارورڈ ایگریمنٹ 2018 فار JB پروجیکٹ پر دستخط کروائے، جس میں 3 فریقین شامل تھے۔ DHA اسلام آباد راولپنڈی کی طرف سے بریگیڈیئر طارق سعید ایڈمنسٹریٹر، بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کی طرف سے ملک ریاض حسین آتھورائزڈ ڈائریکٹر، حبیب لمیٹڈ اور پیٹرو ٹریڈ لمیٹڈ کی طرف سے زاہد رفیق آتھورائزڈ ڈائریکٹر سب شامل تھے۔ کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ DHA اسلام آباد راولپنڈی اور بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کے دفاتر میں مستقل ڈائریکٹوریٹس یا سیل قائم کیے جائیں تاکہ ہم آہنگی بہتر ہو۔ ایڈجوائنٹ جنرل پاکستان آرمی کا دفتر مسلسل عمل درآمد کا جائزہ لیتا رہے۔ بحریہ ٹاؤن کا سوال یہ ہے، کیا اس معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہوا، اور اگر نہیں تو کیوں؟ خط کے آخری حصے میں بحریہ ٹاؤن اپنا موقف یوں سم اپ کرتا ہے، اینڈ آئی کوٹ: ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی احتساب سے بالاتر ہیں، ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ اگر احتساب ہو، ذمہ داری کا تعین ہو تو یہ تمام فریقین کے لیے یکساں ہو، اینڈ کوٹ۔ بحریہ ٹاؤن کا دعویٰ ہے کہ منصوبوں کی تکمیل کی ذمہ داری، مالی بحران برداشت کرنا اور اضافی سرمایہ کاری، یہ سب اس نے اپنے وسائل سے کیا، جبکہ ابتدائی فوائد، حقوق ملکیت اور تجارتی مفادات دیگر فریقین DHA، پیٹرو ٹریڈ اور حبیب رفیق نے حاصل کیے۔ لہٰذا مکمل تاریخی دستاویزی اور مالی ریکارڈ کی روشنی میں جائزہ ہی حقیقی انصاف کا تقاضا ہے۔ خط کا اختتام اس امید پر ہوتا ہے کہ اگر تمام معاہدات، مالی ریکارڈ، عملی پیش رفت اور ہر فریق کا کردار ساتھ دیکھا جائے تو حقیقت خود واضح ہو جائے گی، اور ریاستی اداروں، لاکھوں الاٹیز اور تمام متعلقہ فریقین کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس اہم سوال کی کہ یہ تمام پیش رفت آپ جیسے سرمایہ کار، الاٹیز اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اور اس کے ممکنہ اثرات آپ کی سرمایہ کاری پر کس حد تک مرتب ہوں گے۔ جن کی فائلیں یا پلاٹس DHA سیکٹر 4 سابقہ بحریہ فیز 8 میں ہیں، انہیں تشویش کے بجائے دستاویزی حیثیت واضح رکھنی چاہیے۔ اپنے الاٹمنٹ لیٹرز، رسیدیں اور تصفیہ معاہدوں کی نقول محفوظ رکھیں۔ یہ تنازع صرف 2 اداروں کا نہیں، اس میں لاکھوں خاندانوں کے اثاثے اور اربوں روپے کی سرمایہ کاری شامل ہے۔ اس لیے شفافیت کا مطالبہ جائز ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ کسی بھی جوائنٹ وینچر منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اس منصوبے کے معاہداتی ڈھانچے اور فریقین کی حیثیت کو سمجھنا لازمی ہے۔ سامعین، یہ تھا بحریہ ٹاؤن کے اس خط کا مکمل دستاویزی تجزیہ جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو ارسال کیا گیا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر نمبر، ہر دعویٰ اور ہر تاریخی حوالے آپ کے سامنے غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کریں۔ یاد رکھیں، یہ بحریہ ٹاؤن کا اپنا موقف ہے۔ DHA اور دیگر فریقین کا جواب اگر سامنے آیا تو ہم اسے بھی اتنی ہی تفصیل سے آپ تک پہنچائیں گے۔
اگر آپ ریل اسٹیٹ سے متعلق ایسی مصدقہ اور تحقیق پر مبنی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچیں۔ جانے سے پہلے آپ سے التماس، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔